اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع بخاری شریف کی حدیث نمبر 146 کی تشریح ہے، جس میں سب سے پہلے جو لفظ استعمال ہوا تھا وہ ہوا تھا مناسے، اور ساتھ میں اسی حدیث کے اندر مناسے کے معنی بھی بتا دیے تھے کہ مناسے وسیع میدان کو کہتے ہیں۔ مزید اس میں آپ کو یہ میں بتا دوں کہ مدینے سے جو باہر جگہیں تھیں انہیں جو وسیع میدان تھے انہیں جو ہے نا المناسے کہا جاتا تھا۔ اور دوسری چیز اس حدیث میں جو ذکر تھی وہ یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مشورہ دینا اور اس کو آپ نے اس پر اس کو قبول نہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے کو قبول نہیں کیا۔ وجہ یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے تو آپ نے اس لیے حکم نہیں دیا کہ تاکہ میری طرف اللہ تعالیٰ کا قرآن اترے، اور اس کی وہ انتظار میں تھے، یعنی وحی کے انتظار میں تھے۔ یہی وجہ تھی، سب سے پہلی جو وجہ تھی حضرت عمر فاروق کا آپ کو کہنا اور آپ کا اس کو پر عمل فوراً نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ وحی الہی کے انتظار میں تھے، اور پھر جب وحی اتری تو آپ نے حجاب کا پردے کا حکم بھی دیا۔ اور اس چیز سے دوسری جو چیز نظر سمجھ آتی ہے کہ چھوٹا آدمی بڑے آدمی کو کسی بھی مرتبے کے حوالے سے مطلب ادنا آدمی اعلیٰ آدمی کو مشورہ دے سکتا ہے، اور آپ اس حدیث میں اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر جس مرتبے کی جو صورت بھی آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس میں اعلیٰ تھے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مشورہ دیا، آپ نے اس کو مشورہ سنا، اور بعد میں آپ حضرت عمر فاروق نے جو مشورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مشورہ دیا اس پر قرآن کی آیت اتری۔ ایک مرتبہ نہیں، بہت سارے مقامات پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی موافقت جو آپ نے رائے دی اس پہ قرآنی آیات نازل ہوئی۔ پھر ایک اور چیز بھی اس سے سمجھ آتی ہے کہ حضرت جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے انہوں نے جو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور بالخصوص جب حضرت سعیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلی اور آپ نے انہیں یہ کہا کہ ہم نے آپ کو پہچان لیا، اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ عورت کو یعنی والدہ کی صورت میں، جیسے حضور علیہ کی ازواج مطہرات ام المومنین انہیں کہا گیا، تو آپ والدہ کے ساتھ خیر خواہی اور نصیحت کی باتیں راستے کے اندر کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم تھوڑی سی نظر حضرت سعیدہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ڈالیں کہ وہ کون تھی، تو وہ سب بہت پہلے اسلام لائی تھی اور بیعت بھی کر چکی تھی۔ وہ پہلے اپنے اماں زار کی نکاح میں تھی جن کا نام السکران بن عمر تھا، اور ان کے ساتھ اسلام لائی تھی، اور ان دنوں ایک ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ پھر جب یہ مکہ میں آئیں تو ان کا خاوند فوت ہو گیا، پھر ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا۔ یہ واقعہ حضرت ختیجہ کی وفات کے بعد ہوا اور حضرت عائشہ سے نکاح سے پہلے ہوا۔ پھر انہوں نے مدینہ ہجرت کی، جب ان کی عمر زیادہ ہوگی تو آپ نے
ان کو طلاق دینے کا ارادہ کیا، حضرت سعدہ نے کہا آپ مجھے طلاق نہ دیں، اور انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ کے لیے کر دی۔ پھر آپ نے ان کو رکھ لیا۔ ان سے 5 احادیث مروی ہے۔ امام بخاری نے ان سے 2 احادیث روایت کی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آخر میں ان کی وفات ہوئی۔